أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت وحده اشمأزت قلوب الذين قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله. وإذا ज़ाल नरम हरूफ में से है। तीन हरूफ जो नरमी से अदा होते हैं सा ज़ाल ज़ा। ज़ाल के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ज़ुकिरल्लाहु काफ बारीक होगा, रा पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो, पेश हो, पुर पढ़ा जाता है, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है। वहदहुश, वह छोटी हा है, हलक के दरमियान से अदा होती है जहाँ से आइन अदा होती है। दाल के बाद बड़ी हा है, हलक के आखिरी हिस्से से अदा होती है जो सीने के साथ मिला हुआ है, जिसको अक़सा हलक कहते हैं। वहदहुश मअज़्ज़त, जा सख्ती से अदा होती है, सीटी वाले हरूफ में से है। तीन हरूफ जो सीटी के साथ अदा होते हैं जा सीन सौद, तो इसको सख्ती से अदा करें। क़ुलूबुल्लज़ीन, क़ुलू क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटे हरूफ में से। इसको मोटा करके पढ़ेंगे। सात हरूफ जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है, जिनका मजमुआ खुस्सा ज़िग़्तिन क़िज़ है। लाम के बाद वाव मद्दा है, वाव साकिन माक़बल ज़म्मा यानी पेश है, तो इसको एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। अल्लज़ीना, ज़ाल के बाद या मद्दा है, या साकिन माक़बल कसरा यानी ज़ेर है,
تو اس کو بھی ایک الف برابر لمبا کریں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش لمبی نہیں ہوتی۔ لا یؤمنون، یا کے بعد حمزہ ساکن ہے تو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یؤمنون بالآخرہ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ من دونه، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ ہاں پہ مد منفصل ہے کیونکہ بعد میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اذا ہم یستبشرون، قل اللہم، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ میم مشدد ہے، شاد والی میم، اس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا 1 الف کی مقدار کے برابر۔ فاطر السماوات، پر پڑھی جائے گی کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے، اور را بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ السماوات والارض، ضاد بھی پر پڑھیں گے کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے۔ عالم الغیب، عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، اور غین موٹے حروف میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ غین کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ والشہادۃ انت، نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے تا ہے۔ تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ، جو اکیلا ہے، اشمئزت، تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوب، دل، الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں یقین رکھتے، ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر۔ وَإِذَا، اور جب، ذکر الذین، ذکر کیا جاتا ہے ان کا، من دونہ، جو اس کے علاوہ ہے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والے، انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرے گا، بین عبادی کا، اپنے بندوں کے درمیان، فیما، اس چیز میں، کانو، تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کیا کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ بات دنیا بھر کے مشرکوں میں مشترک ہے، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کہ جب کوئی شخص اکیلے اللہ کی کبریائی اور اس کی توحید کا ذکر کرے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں اور تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ ناگواری کے اور نفرت کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو شخص بیان کرنے والا ہو توحید کو، اللہ کو، اکیلے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اس کی کبریائی کا ذکر کرنے والا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اور بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ ان کو مانتا نہیں ہے۔ آج بھی یہ جملے سننے میں آتے ہیں، جو توحید بیان کرنے والے ہیں انہیں کہا جاتا ہے جی ولیوں کے منکر ہیں، ان کے گستاخ ہیں، اسی لیے کہ وہ صرف اللہ ہی کی بات کرتا ہے، نہ کسی ولی کی قوت کا ذکر کرتا ہے، نہ کسی ولی کے تصرف کا ذکر کرتا ہے۔ جو ان کے خیال میں جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر کا تیر راستے سے واپس ہٹا لاتے ہیں، اور توحید بیان کرنے والا سوائے اللہ کے نہ کسی دستگیر یا گنج بخش یا مشکل کشا یا حاجت روا یا ان میں سے کسی کی دستگیری یا مشکل کشائی کو بیان نہیں کرتا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ بدکتے ہیں اور اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا لا یؤمنون بالآخرہ، یعنی اکیلے اللہ کے ذکر پر ان کے دلوں کے تنگ پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت پہ یقین ہوتا اور وہ آخرت پہ ایمان رکھتے کہ ہمیں اس دن اس اکیلے کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یستبشرون باب استفعال میں حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اکیلے اللہ کے ذکر پر دل کی تنگی میں، اور من دون اللہ کے ذکر پر اس کی خوشی میں وہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اچانک جب اللہ کے ساتھ یا اس کے بغیر اس کے سوا اور ہستیوں کا ذکر کیا جائے، بابوں کا ذکر ہو، پیروں کا ذکر ہو، ولیوں کا ذکر ہو، اور ان کی جو جھوٹی کرامات ہیں یا سچی کرامات ہیں وہ بیان ہونا شروع ہو جائیں، تو اچانک ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ مفسر آلوسی نے روح المعانی میں اپنا ایک تجربہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک آدمی سے کہا جو اپنے کسی مشکل میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا تھا، اس سے مدد طلب کر رہا تھا کہ اے فلاں تو میری مدد کر، جیسے آج بھی لوگ سید علی سے مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد، اے علی ہماری مدد کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم اللہ سے مدد مانگو، تم کہو یا اللہ مدد، اے اللہ تو میری مدد کر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تو اس سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ کہ میں تو قریب ہوں، اور میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو یہ کہا تو وہ شخص سخت غصے میں آ گیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگوں میں، اور فرماتے ہیں کہ بعد میں وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ یہ اولیاء کا منکر ہے، یہ ان کا گستاخ ہے، یہ ان کو مانتا نہیں ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہتے ہیں مجھے یہ بتایا کہ اس نے کہا اللہ کی بنسبت یہ جو ولی ہے یہ جلدی سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آج بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ان کی اللہ جلدی سنتا ہے، یہ پیروں کی، فقیروں کی اور یہ بابوں کی، اور ہماری اللہ دیر سے سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں تو اللہ ان کی سن کے ہماری حاجات کو، مشکلات کو حل کرتا ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور شرک کی معافی بالکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض، کفار کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشقتیں اٹھائیں، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے عناد کی وجہ سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچی، اور توحید کے وعدے دلائل کے سامنے جب وہ لاجواب ہو گئے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے شرک پر ڈٹے رہے، تو پھر آپ کو تسلی دے کے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ کون اللہ؟ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، مخلوق کے تمام پوشیدہ چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، حاضر و غائب احوال جتنے بھی ہیں اس کو معلوم ہے۔ اس لیے ان اسماء و صفات کے وسیلے سے اس سے دعا کریں کہ جب تیری توحید جیسی روشن اور واضح بات میں بھی جھگڑے ہونے لگے، تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کو جاننے والے کا وقار بھی دلوں میں نہ رہا، تو اب تجھ سے فریاد ہے کہ تو ہی ان لوگوں میں فیصلہ کر، تو ہی فیصلہ کر ان لوگوں میں۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نے ماں عائشہ سے پوچھا اللہ کے رسول رات کا قیام کرتے تھے تو وہ کس چیز سے نماز کا افتتاح کرتے تھے، آغاز کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کا آغاز اس دعا سے کیا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ رب جبرائیل، جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون،
تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، مجھے حق کی ان تمام باتوں میں اپنے اذن سے سیدھی راستے پہ چلانا۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ ابو راشد خبرانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سنا ہے، ہمیں بھی اس میں سے کچھ سنا دیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے میرے سامنے ایک کتاب نکالی اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو مجھے اللہ کے رسول نے لکھوائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں پڑھا لکھا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے سکھائیں کہ میں صبح اور شام کو کیا پڑھوں، صبح شام کچھ پڑھنے والا کو وظیفہ مجھے بتلا دیں، کوئی دعا مجھے سکھلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم یہ دعا پڑھو، یہ صبح شام کے اذکار میں 10 نمبر دعا ہے۔ فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، رب کل شیء و ملیکا، اے ہر چیز کے رب اور اس کے بادشاہ، اعوذ بک من شر نفسی، میں تجھ سے اپنے نفس کے شر کی پناہ مانگتا ہوں، ومن شر الشیطانی، اور شیطان کے شر کی پناہ مانگتا ہوں، وشرکہ، اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے نفس پر کسی برائی کا مرتکب ہو جاؤں یا کسی مسلم کا برا کروں۔ تو یہ دعا سیدنا ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اس کو یاد کریں اور اپنے صبح و شام کے وظائف میں شامل کریں۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔